पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। मिर्ज़ा जेहलवी ने पिछले दिनों इमरान खान के हवाले से एक चवल मारी। वो चवल उसने क्यों मारी, किसके कहने पर मारी, ये खुरा हमें मिल गया है और आज हम इस खुरे की बड़ी दिलचस्प तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी इस डिटेल में चले जाते हैं कि ज़ाहिर है कि एक अच्छा खासा शख्स जो सही रास्ते पर चल रहा हो और उसका सफ़र भी इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो बल्कि आसान तरीन सफ़र हो, वो शख्स क्यों राह चलते किसी बम को लात मार के अपने लिए मसाइल और मुसीबतें खड़ी कर लेता है। इसके पीछे छुपे राज क्या है, वजूहात क्या है, इसका खुरा हमने आज निकाला है। देखिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलम से उनका ताल्लुक़ है और वो एक ख़ास उनका स्टाइल है जिसमें वो गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिर है वो मजहबी गुफ्तगू करते हैं और लोग उनकी बात को सुनते भी हैं। मुख्तलिफ कभी कभी उसकी ऐसी वीडियोज़ आ जाती हैं कि शायद वो लगता है कि कभी किसी की तरफ टिल्ट रखता है, कभी किसी की तरफ टिल्ट रखता है, लेकिन चूँकि वो बुक्स का हवाला देता है और तारीख़ की कुतब लोगों के सामने रखता है, उसकी मुख्तलिफ जो तहरीरें हैं उसके हवाले से वो चीज़ सामने रखता है, तो बहुत सारे लोग उसकी बात को इसलिए गौर से सुनते हैं कि ज़ाहिर है जो शरई और मुख्तलिफ मसाइल हैं और कुछ जो तारीख़ की हकीकतें हैं उसको समझने के लिए लोग मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोस को सुनते थे। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने देखते ही देखते इतनी तरक्की की कि बहुत सारे लोग उन पर कमेंट करने लग गए। यानी कि अपने वक्त के बड़े कादावर उलमा और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से जिनका ताल्लुक़ है वो भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोस पर गुफ्तगू करते थे या उस पर जवाब करते थे। कोई उसके हक़ में बात करता था, कोई उसके ख़िलाफ़ बात करता था, कोई उसकी बात को हवाला दे के पेश करता था, कोई उसकी बात के हवाले पर बहुत ज़्यादा तनकीद करता था। ज़ाहिर है इन दोनों सूरतों में उसकी गाड़ी सही चल रही थी और वो सही सिमत में जा रहा था। अब राह चलते चलते उसको क्या मुसीबत पड़ी कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये काम किया है। असल तो पते की बात यह है कि ऐसा उसने क्यों किया है। हम तक जो इतलात पहुंची हैं, मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कुछ दोस्त हैं जो इमरान खान को पसंद नहीं करते। वो इमरान खान के मेंटली तौर पर ख़िलाफ़ हैं और वो अक्सर मिर्ज़ा साहब की बातें सुनने के लिए या फिर उनसे कुछ मसाइल या कुछ चीज़ें जानने के लिए या क्वेश्चन लेके आते थे, अपने या किसी के क्वेश्चन लेके आते थे, उस पर वो उससे गपशप करते थे। तो उन्होंने पिछले दिनों मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कहा कि यार ये इमरान खान का फिनोमेना टूट नहीं रहा, इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है, इसको तोड़ने के लिए क्या किया जाए। तो उसने कहा कि यार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ कि वो करप्शन करता है, वो इस तरह करता है, वो करता है, आप किसी भी मुक़द्दस मकाम की छत पर खड़े होकर भी ये दावा करेंगे तो लोग उसको नहीं मानेंगे। लिहाजा इस तरह की बातें ना की जाएं। ये वो पहले कहता था। जब लोगों ने उसके अपने दोस्तों ने उसकी तारीफ़ की कि वाह जी वाह मिर्ज़ा साहब, लोग आपकी बड़ी बात सुनते हैं, आप तो इस वक्त पॉपुलर तरीन आदमी है पाकिस्तान के और सबसे ज़्यादा फॉलोअरशिप आपकी है, लोग आपकी बात सुनते हैं, बड़े बड़े उलमा आपकी बातों का हवाला देते हैं, तो आप तो किसी को भी भाई हीरो से ज़ीरो करने के काबिल हो गए हुए हैं। ज़ाहिर है उन्होंने जब उसकी कुछ टीसी वीसी की कुछ बातें बताई तो इंसान बेसिकली तो कमज़ोर ही है ना, तो मिर्ज़ा साहब भी इन बातों में आ गए। अब वो जो दोस्त थे मिर्ज़ा जेहलवी साहब के, वो मेंटली तौर पर इमरान खान के मुखालिफ थे। उन्होंने कहा कि यार ऐसा करें कि आप कोई बात करें इमरान खान की ताकि इसका कोई फिनोमेना टूटे, थोड़ा सा लेवल नीचे आए, ये तो बहुत आगे की सिचुएशन बनती जा रही है, तो क्या होगा इसका। तो पहले तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे कद से ऊपर का मामलात है, मैं इसको नहीं छेड़ सकता और मैं अगर छेड़ूंगा तो मेरे लिए अपने लिए मसाइल पैदा होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं यार आप मिर्ज़ा साहब आप कर सकते हैं। देखिए चलो ठीक है, उन्होंने कहा जी ऐसा कर लेते हैं, जो कम से कम आप बात करें और हवाले के साथ बात करें। जो इमरान खान बातें करते थे मुख्तलिफ उसके हवाले से, झूठ बोलने के हवाले से, ज़ाहिर है उन्होंने उसको बहलाया फुसलाया, बहुत सारी उसको बातें की, तो कम से कम और नहीं तो इतना नुकसान तो इमरान खान का करे ना कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं या इमरान खान को भी फॉलो करते हैं सियासत में, कम से कम वो तो इससे पीछे हटे ना।
ہم کوئی بہت زیادہ اس کو ڈینٹ نہیں پہنچا سکتے، تو مرزا صاحب آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جو آپ کی فالوورشپ ہے وہ عمران خان سے پیچھے ہو جائے۔ مرزا صاحب کی قسمت خراب تھی کہ مرزا صاحب نے اس کو لات مار دی، لات بھی ایسے ماری کہ بس وہ خود اب اس وقت وہ کیا کہتے ہیں ٹکے ٹوکری ہوئے بڑے ہیں، اور جتنی اس وقت ان کے خلاف مہازارائی بن چکی ہے، جو جتنا لوگوں میں تاثر پایا جا چکا ہے، مرزا صاحب کے لیے بڑا ہی اوکھا ہو جائے گا۔ ایس بحران جو نکلنا وہ واسطے کوئی سوکھا نہیں ہوئے گا۔ اس کی وجہ ہے وہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ قاسم علی شاہ اپنے وقت کا ایک بڑا موٹیویشن اسپیکر تھا، یعنی کہ یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیاں ایسے پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے، اور وہ لاکھوں روپے لیتے تھے یونیورسٹیز میں آ کر، بڑی بڑی پرائیویٹ اور سرکاری یونیورسٹیاں ایون اسے بلاتی تھیں اور اس کی بات غور سے سنتی تھیں۔ وہ کئی حوالہ جات اور اپنی ایک ایسے بس بنجر کھیت کو وہ لہلہاتا کھیت بنانے کا ہنر جانتا تھا۔ ظاہر ہے وہ لوگوں کو مینٹلی طور پر پریپیئرڈ کرتا تھا، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات، یعنی کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام میں انسان اشرف ہے۔ تو یہ فن آتا تھا ان کو، اور وہ ان چیزوں پر بڑی مہارت بھی رکھتے تھے، لیکن انہیں بھی کسی نے نہ معلوم کہ انہیں خود چودھری بننے کا شوق لگا ہوا تھا، انہیں خود کوئی بہت بڑا پاپولر لیڈر بننے کا شوق لگا ہوا تھا، وہ عمران خان کے پاس چلے گئے اور خان صاحب سے زمان پارک میں ملے، اور خان صاحب نے ان کی بڑی تعریفیں کی کہ بڑی لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، زبردست، آپ نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اس چیزوں کو جاری رکھیں اور اپنے نوجوانوں کو ایک نیا راستہ دیں، آگے بڑھنے کا راستہ بتائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے۔ تو صاحب کو باتیں اچھی لگی اور انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ مجھے ٹکٹ دے دیں، تو میں اگر ٹکٹ آپ سے مانگوں گا تو آپ مجھے دیں گے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے، جب آپ وقت آئے گا آپ اپلائی کریں گے تو دیکھیں گے، آپ میرٹ پہ اترتے ہیں تو پھر آپ کو ضرور ٹکٹ دیں گے۔ وہاں سے صاحب اٹھے اور پتہ نہیں کس نے رابطہ کروایا، وہ پہنچ گئے ماڈل ٹاؤن 96H میاں شہباز شریف صاحب سے ملنے۔ وہاں پر انہوں نے کہا جی وہ خان صاحب سے تو میں ملا تھا، وہ یہ تھے، اور شہباز شریف صاحب یہ تھے۔ اس کے بعد سے زمین پہ پاؤں نہیں لگے قاسم علی شاہ صاحب کے، حالانکہ انہیں الحمرہ آرٹس کونسل کا چیئرمین بھی بنایا گیا، لیکن ظاہر ہے لوگ اس طریقے سے اس کی بات نہ سنتے تھے، ایون کہ لیول یہ پہنچ گیا تھا کہ جن بک شاپس پر قاسم علی شاہ کی کتابیں بکنے کے لیے رکھی ہوتی تھی، لوگ ان بکس پہ جانا، شاپس پہ جانا چھوڑ دیا لوگوں نے، اور وہاں سے مجبوراً جو شاپ کیپرز تھے انہیں وہ بکس وہاں سے ریموو کرنا پڑی۔ اب وہ بیچارے یوں بیٹھ کے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کہ میری یہ نئی بک آئی ہے یہ خرید لیں، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انجینئر مرزا صاحب کے ذہن میں تھیں۔ انجینئر صاحب بھی اپنے آپ کو کوئی بڑا ترہم خان اور تیر مار خان سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ میری جو فالوورشپ ہے وہ بہت مضبوط ہے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان بھی تو کل کا بچہ ہے، ظاہر ہے ایسے تھوڑی اس نے یہ چول ماری ہے، ظاہر ہے اس کو چول ہی کہیں گے نا، ایک اچھا خاصا بندہ جس کا یہ شعبہ نہیں ہے، جس کی یہ فیلڈ نہیں ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی بندہ بغیر کسی وجہ کے کسی دوسری فیلڈ میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ میں جرنلسٹ ہوں، میں ظاہر ہے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ یہ کام کرتا ہوں۔ اب اگر کل میں اس طرح کا ویلاگ یا پولیٹیکل ویلاگ کرنے کے بجائے اگر میں آپ کے سامنے کسی اسٹوڈیو میں کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے گانا گا رہا ہوں گا اور میں میوزک کی طرف چلا جاؤں گا، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی نا، یا تو پھر یہ ہے کہ مجھے کسی نے مجبور کیا ہوگا کہ یہ کام چھوڑ دے اور یہ کام کر، ایک وجہ۔ دوسرا یہ ہوگا کہ یا پھر مجھے یہ لگا ہوگا کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں میرا مستقبل نہیں ہے، اس میں مجھے آگے کوئی فیوچر نظر نہیں آتا، میں آگے بڑھ نہیں سکتا، تو مجھے کوئی اور کام کر لینا چاہیے۔ یا پھر تیسرا، بلا وجہ کا مفتے کا مجھے مختارہ بننے کا شوق ہو جائے، وہ ندیم افضل چند والا مختارہ۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بندہ، آپ دین کی باتیں کر رہے تھے، اس بندے کو شوق ہوا ہے چودھری بننے کا، کہ میں کوئی بڑا فنے خان تے، بڑا ترم خان تے، تیر مار خان بن گیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ذات کی کرلی شیطیروں کو جپھے مارے، بھائی کہاں عمران خان کہاں آپ۔ ظاہر ہے اس کی ایک فالوورشپ ہے پوری دنیا میں، سپورٹس کے حوالے سے دیکھیں تو ہے، سیاست کے حوالے سے دیکھیں تو ہے، جناب اور یقین ہے۔ یہ تو ذرا کم سے کم اپنے انسان کو اپنی پروفائل تو پڑھنی چاہیے نا، کہ میں جو بات کر رہا ہوں میرے قد کے برابر ہے یا نہیں ہے۔
بہرحال اب یہ پچھتا رہے ہیں اور پچھتا بھی بڑے برے طریقے سے رہے ہیں، اور انہیں اب کوئی نظر نہیں راستہ آ رہا. یہ جس طرف منہ کرتے ہیں سامنے دیوار ہوتی ہے اور ان کا سر جا کے دیوار میں لگتا ہے، پھر واپس آتے ہیں. یہ نکلنے کے لیے کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کو بتائیں گے. یہ ان کے دوستوں کی کارستانی ہے، ان کو ان کے دوستوں نے مروایا ہے کہ بھائی یہ کام آپ کریں، اور پھر اسے بھی ہیرو گیری کا شوق لگا اور ہیرو گیری کے چکر میں یہ پھنس گئے ہوئے ہیں. اب یہ نکلنے کے لیے ان کے پاس کتنے راستے کھلے ہیں کتنے راستے نہیں کھلے اس پر ہم ضرور آپ سے بات کریں گے. لیکن ابھی تک کی یہی صورتحال ہے کہ بہت پریشان ہے، بہت ٹینس ہے، کیونکہ اس کے جو فالوور شپ تھی، اس کے جو سبسکرائبرز تھے، وہ سارے وڈرا کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے اسے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے. ظاہر ہے جب آپ اپنی فیلڈ چھوڑ کر، وہ کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول بیٹھا، تو مرزا جیل میں سیاست میں آنے کا یا تو اسے شوق ہے، یا پھر اسے کسی نے کہا کہ تینوں ٹکٹ وکٹ دے دیں گے، اگے الیکشن آ رہے ہیں. ظاہر ہے الیکشن بھی ہے نا، مولویوں کو بڑا شوق بھی ہے آج کل، پارلیمنٹ جانے کا بھی بڑا شوق لگا ہوا ہے. تو یا تو پھر اسے کسی نے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی اطلاعات بھی ہے، ہم اس کو خارج از امکان نہیں قرار دے رہے، کیونکہ جو اس کے دوست ہیں وہ عمران خان کے مخالف ہیں. یہ بہرحال ہم آپ کو بڑے یقین اور پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے. اب ہم اس کی کھوج میں ہے کہ کیا انہوں نے اس کو ٹکٹ وکٹ کا مشورہ دیا ہے، کوئی الیکشن ولیکشن لڑنے کا مشورہ دیا ہے، اصل گیم کیا ہے، یہ اس کے ہم کھوج میں ہیں. اور کل وال میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز بھی نکل آئے گی. ہم جیلم کے سارے دوستوں سے رابطے میں ہیں، اور اس کے جو کچھ کچن کیبنٹ ہے اس سے بھی رابطے میں ہیں، تو کچھ چیزیں نکل آئیں گی. ابھی تک کی یہی صورتحال ہے کہ منی بدنام ہو گئی. جیلم کی منی پریشان بھی ہے، بدنام بھی ہے. دیکھتے ہیں پریشانی اور بدنامی سے بچنے کے لیے منی نیا کیا راستہ اختیار کرتی ہے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.